عدالتوں میں مسلسل عدم پیشی نے عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ خاتون جج کو دھمکانے کے کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ 29 مارچ کو پیش کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں بھی عدم پیشی پر وارنٹ جاری۔ پولیس ٹیم عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے لاہور میں موجود۔ پیشی کے لیے بیمار، ریلی کے لیے تیار۔ عمران خان نے مخالفین کے تنقیدی جملوں کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ 2 عدالتوں میں طلبی کا علم ہونے کے باوجود کارکنان کو اکٹھا کر کے ریلی کو نکل پڑے۔ زمان پارک سے داتا دربار سڑکیں بلاک کر دیں، شہریوں کو شدید مشکلات۔ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ درخواست گزار کے اعتراضات پر شق وار جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ توہین الیکشن کمیشن کیس۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے عمران خان اور فواد چودھری کے 14 مارچ کے لیے جاری وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ کارروائی سے متعلق عمران خان اور فواد چودھری کی درخواستیں زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی۔ عمران خان کے بیانات پر پابندی کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا نوٹیفیکیشن کی معطلی کے حکم میں 20 مارچ تک توسیع کر دی۔ سرکاری وکیل کو دائرہ اختیار سے متعلق تحریری دلائل جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ کر 30 نسلوں کی جائیدادیں بنا لی۔ اب پولیس سے بچنے کی خاطر چھپتا پھر رہا ہے۔ مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو آگے کر رہا ہے۔ مریم نواز کی گھن گرج، کہا 4 سال مخالفین کو دیوار سے لگائے رکھنے والا پابندیوں کی دہائی دے رہا ہے۔ توشہ خانہ سے اربوں روپے لوٹنے والوں کو میرا پائن ایپل نظر آ گیا، ہیرے کی انگوٹھیاں نظر نہیں آتی۔ مریم نواز سے متعلق توشہ خانہ تحائف پر ٹویٹ کا معاملہ۔ ایف آئی اے کا فواد چودھری کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ 17 مارچ کو طلبی کا نوٹس بھجوا دیا۔ فواد چودھری کی ٹویٹر پر دھمکی پر ایف آئی اے نے میرے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ اس ملک میں شہری حقوق مکمل طور پر معطل ہو چکے ہیں۔ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کس طریقے سے توہین عدالت ہو رہی ہے۔ اور ایک گھڑی چور پچھلی تاریخ پہ کبھی وہ کہتا ہے کہ میری ٹانگ زخمی ہے، میں نے پلسٹر لگوایا ہوا ہے تو میں چل نہیں سکتا، اور وہاں پر وہ آپ کو میٹنگز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جلسے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کنونشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب عدالت میں پیش ہونے کی باری آتی تو پلسٹر آ جاتا ہے سامنے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان کو عدم پیشی کی عادت ہو چکی ہے۔ اگر عمران خان کا دامن صاف ہے تو پیش کیوں نہیں ہوتے؟ عدالتوں کو چاہیے اپنے حکم پر عمل درآمد کروائیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ تحائف دبئی میں فروخت کیے۔ توشہ خانہ سے تحائف کس کس نے وصول کیے، اصل مالیت کے بدلے کتنی قیمت ادا کی، 2002 سے پہلے کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، کابینہ کی بیٹھک کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ ریمارکس میں کہا ریکارڈ جس بھی شکل میں موجود ہے پیش کریں، جائزہ لیں گے کہ تحائف دیے کیوں جاتے ہیں۔ توشہ خانہ تحائف کی ایوان بالا میں بھی گونج۔ سینیٹر کوہدہ بابر نے 1988 سے 2023 تک کا ریکارڈ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پرنس عمر احمد زئی کے ہمراہ سینٹ سیکریٹریٹ میں سوال نامہ جمع کروا دیا۔ پوچھا توشہ خانہ میں کون سے تحائف موجود ہیں، نیلام کردہ تحائف کے خریدار کون؟ علماء کرام نے توشہ خانہ کے قانون کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ جامع نعیمیہ نے جاری فتوے میں کہا کہ تحائف کی خریداری 20 یا 25% ادائیگی پر شرعی طور پر درست نہیں۔ حکومتی عہدیداروں کے لیے بیش قیمت تحائف کم قیمت پر لینا جائز نہیں۔
سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 کروڑ 9 لاکھ روپے کے قیمتی تحائف موصول ہوئے، جن میں 8 کروڑ 50 لاکھ کی گھڑی تھی۔ کف لنکس کی قیمت 56 لاکھ 70 ہزار، جبکہ ایک پین جس کی مالیت 15 لاکھ روپے تھی، ان تحائف کو 2 کروڑ 1 لاکھ 78 ہزار روپے جمع کروا کر حاصل کر لیا گیا۔ دو 2016 میں نواز شریف نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کے تحائف معمولی قیمت ادا کر کے حاصل کیے۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 42 لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑی چند لاکھ روپے ادا کر کے رکھ لی۔ انتہائی قیمتی گھڑی، کف لنکس، گلاس کا سیٹ اور قالین بھی حاصل کیا۔ نواز شریف کی اہلیہ کو ملنے والے 5.5 کروڑ روپے مالیت کے بریسلیٹ، ہار، ایئر رنگز محض 1 کروڑ 8 لاکھ 63 ہزار روپے میں حاصل کر لیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 10 کروڑ 78 لاکھ روپے مالیت کی 2 لگژری گاڑیاں صرف 1 کروڑ 17 لاکھ 72 ہزار روپے میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 کروڑ 73 لاکھ 39 ہزار روپے کی BMW گاڑی 40 لاکھ 99 ہزار روپے دے کر حاصل کر لی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس کل ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق پہلا اجلاس پنجاب کی نگراں حکومت کے ساتھ ہوگا، جبکہ دوسرا اجلاس گورنر KP کے ساتھ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا تیسرا اجلاس وزارت دفاع اور DG ملٹری آپریشنز کے ساتھ ہوگا۔ قبائلی عمائدین نے الیکشن سے پہلے فاٹا میں درست مردم شماری یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا 25ویں آئینی ترمیم لا کر فاٹا کی مخصوص حیثیت کو ختم کرنا ظالمانہ اقدام تھا۔ ہم نے 20 سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں پیش کی، ہمارے ہی نمائندوں کو نمائندگی سے محروم کر دیا گیا، حق نہ ملا تو الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ مردم شماری پر تحفظات، پیپلز پارٹی کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا، مردم شماری پر سندھ کے تحفظات پر بات چیت کی۔ بلدیاتی نظام میں تبدیلی، متحدہ قومی موومنٹ کا بڑا مطالبہ منظور۔ کراچی میں 53 یونین کمیٹیز کا اضافہ۔ کراچی میں بلدیاتی کونسلز کی تعداد 249 سے بڑھا کر 299 کر دی گئی۔ اطلاق آئندہ بلدیاتی الیکشن میں ہوگا۔ سستا پیٹرول، مفت آٹا، عوامی وزیر اعظم کا عوامی اقدام۔ ماہ سیام میں غریب طبقات کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ۔ اسکیم کے تحت اسلام آباد کے 10 لاکھ لوگوں کو مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ وفاق کی صوبوں کو بھی منصوبے میں شمولیت کی دعوت۔ موٹر سائیکل اور رکشے کے لیے سستا پیٹرول کی سہولت بھی دی جائے گی۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے طے پا گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کپاس کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ۔ کپاس کی رواں سال قیمت 8,000 روپے 500 فی من مقرر کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کپاس کی سپورٹ پرائس اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے پیش کی جائے۔ صوبائی حکومت کسانوں کو کپاس مقررہ قیمت پر فراہمی یقینی بنائے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے، جس کے لیے ایران سے گوادر تک 9 ماہ کے ریکارڈ وقت میں بجلی کی ترسیلی لائن بچھائی گئی ہے۔ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 84 پیسے اضافے کے بعد قیمت 281 روپے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے ڈیل کر لی، پاکستان اپنی ضروریات کا 1/3 ایندھن روس سے خریدے گا۔ ماضی کی معاشی پالیسی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، مقامی صنعت کو تحفظ دینے سے اشیاء سستی ہوتی ہیں، پیداوار بڑھنے سے خوشحالی آتی ہے۔ ٹیرف کا تحفظ خوشحالی نہیں لاتا، گیس کا جتنا بل غریب دے گا اس سے 4 گنا بل امیر دے گا۔
بانی ایم کیو ایم لندن میں پارٹی پراپرٹی کا کیس برطانوی عدالت میں ہار گئے. فیصلے کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان لندن میں بانی ایم کیو ایم کے زیر کنٹرول 6 پراپرٹیز کی اصل مالک ہے. ایم کیو ایم کے بانی نے اپنی 23 اگست کی تقریر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان سے استعفیٰ دے دیا تھا. کراچی پولیس چیف آفس پر حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. واقعے میں ہمارے 5 لوگ شہید، 20 کے قریب زخمی ہوئے. شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت، پولیس اور تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں.